الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج کی یہ محفل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے بڑی 11ویں شریف کے نام سے منعقد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس محفل کو آج غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے آج کے عرس کے حوالے سے بھی نسبت حاصل ہے۔ عظیم سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اس محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کیا جا رہا ہے۔ بڑی توجہ اور خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کریں۔ تیارے پیچھے دو پنکھے بند کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی الفت ملی ہے. اور غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اولیاء کے اندر اس طرح سے ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کے اندر ہے. جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو شمار نہیں کیا جا سکتا. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراپا کرامت بنا کر بھیجا. آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے چھینک آتی اور میں الحمدللہ کہتی تو غوث پاک میرے پیٹ میں اس کا جواب دیتی اور یرحمک اللہ کہتے. اور جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، اور آپ نے صبح صادق سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر آپ نے غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، بلکہ سارا دن آپ نے روزہ رکھا. یعنی پیدا ہوتے ہی آپ نے شریعت پر عمل کرنا، حالانکہ آپ مکلف نہیں تھے، آپ پہ شریعت کا روزہ فرض نہیں تھا، لیکن پیدا ہوتے ہی آپ نے شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اور آپ کی والدہ جب آپ کو مدرسے میں لے گئی تو قاری صاحب نے جب آپ کو کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم تلك الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا اسی طرح وقال الملأ واسمعوا اسی طرح يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي أسرى. اس طرح سے آپ نے 19 پارے قاری صاحب کو بیٹھے بیٹھے سنا دی ہے. آپ نے کہا بیٹا غوث اعظم آگے بھی تو پڑھو. کہا میری والدہ کو 19 پارے حفظ تھے، جب مجھے وہ دودھ پلاتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی جاؤ میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا. یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے جھنڈے آسمانوں پر بلند کیے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ، فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز، اپنی حقیقت کسی میت پہ ڈال دوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج ہم یہ محفل 11ویں شریف کے نام سے منا رہے ہیں۔ اور مشہور روایت ہے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم تو ہیں ہی نیکوں کے سردار، سید الاولیاء ہیں، پیران پیر ہیں، محبوب سبحانی ہیں، غوث سمدانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں گل ہے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے بزرگ ثنا خان کو، محترم جناب انصاری صاحب، نام مردہ بھول جاتا ہوں میں، محترم جناب انصاری صاحب آتے ہیں اور گل ہے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مسئلہ انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو مسئلہ انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، شرم عیسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ ہم آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، بوسائے در سے انہیں مت روکنا اے دربان، یہ خود نہیں آئے پیارے آقا کے بلائے ہوئے ہیں، بوسائے در سے انہیں مت روکنا اے دربان، یہ خود نہیں آئے پیارے آقا کے بلائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، آج ایک جھلک دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے آپ کے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، آج ایک جھلک
جھلک دکھا گنبد خضرا کے مکیں، کچھ بھی ہیں دور سے آپ کے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں گے جو سیدنا محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں گے جو سیدنا محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے دستائے تسلی حضور، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے دستائے تسلی حضور، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بصیر و غیر کو چھوڑو، حاضر و ناظر و نور و بصیر و غیر کو چھوڑو، شکر کر پیارے آقا آپ کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بصیر و غیر کو چھوڑو، شکر کرو پیارے آقا آپ کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اب تیرے ایمان کا پلہ کیوں نہ بھاری ہو اے نصیب، اب تیرے ایمان کا پلہ کیوں نہ بھاری ہو اے نصیب، اب تو میزان پہ آقا بھی آئے ہوئے ہیں، اب تیرے ایمان کا پلہ کیوں نہ بھاری ہو اے نصیب، اب تو میدان پہ پیارے آقا بھی آئے ہوئے ہیں، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ حساب مت لینا، پہلے پیارے آقا کا ارادہ کیا ہے یہ تو پوچھ لو، اب تو میدان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مسئلہ انوار بنائے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ دیا حبیبا اچھیاں شانہ والیا آپ آئیوں تے جگ تے بہاراں آئیاں اللہ دیا حبیبا اچھیاں شانہ والیا اللہ نو تو پیارا لگنا تائیوں تے رب نے بھی خوشیاں منائیاں اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں تے رب نے بھی خوشیاں منائیاں اللہ دیا حبیبا اچھیاں شانہ والیا آپ نے جدوں رحمتاں دی اکھ کھولی پاک حلیمہ نے بھر لئی اپنی جولی لے چلیوں رب دے خزانے ویکھ دیاں رہ گئیاں ساریاں داریاں آپ نے جدوں رحمتاں دی اکھ کھولی پاک حلیمہ نے بھر لئی اپنی جولی لے چلیوں رب دے خزانے ویکھ دیاں رہ گئیاں ساریاں دائیاں اللہ دیا حبیبا اچھیاں شانہ والیا چن پیا لکدا ہے ویکھ آپ دے مکھ دیاں صفائیاں چن پیا لکدا ہے ویکھ آپ دے مکھ دیاں صفائیاں آپ دی زلف دے کنڈل نے سونے مولاں دے نے دل من مونے آپ دی زلف دے کنڈل نے سونے مولاں دے نے دل من مونے آپ دی تعریف کدے مکنی نہیں مکدیاں جانیاں نے صدیاں آپ دی تعریف کدے مکنی نہیں مکدیاں جانیاں نے صدیاں عرش برش دیا سردارا پاک آمنا دیا دلدارا خالق نے انج کرم کمایا جہو جیا کیا آپ نے اوہو جیا آپ نو بنایا عرش برش دیا سردارا پاک آمنا دیا دلدارا آپ جیا سونا سونیا کدوں کتے نت جم دیا نے ماں اللہ دیا حبیبا اچھیاں شانہ والیا آپ آئیوں تے جگ تے بہاراں آئیاں اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں تے رب نے بھی خوشیاں منائیاں
حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں پہ عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، ان سے استبداد، استعانت، ان کی سماعت، ان کی حیات پر اعتراضات کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں ان اولیاء اللہ کی سماعت، ان کی استعانت اور ان کی مدد قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردرۃ علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ملکوں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو غوث پاک کی شان ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ دل میں خیال کرنے لگے کہ بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے مقام مرتبے والے آئے، لیکن گڈی غوث پاک دی چڑھی ہوئی ہے، ہر طرف قادری قادری قادری۔ سبحان اللہ، جتنے سلسلے ہیں ولایت کے سارے جا کے غوث پاک کے سمندر میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے یہ دل میں میرے خیال آیا، رات کو جب میں سویا تو میں تھپکی دے، تھوڑی تھپکی دے، تھوڑی تھپکی دو، اس میں یہ ہے، کہتے رات کو جب میں سویا تو میں نے بڑا پیارا منظر دیکھا کہ اولیاء کی لینیں لگی ہوئی ہیں، صفوں میں اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو بزرگ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، مجھے پتہ چلا کہ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ایک اور بزرگ ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ حضور یہ لینیں صفیں بنی ہوئی ہیں اولیاء کی، اور یوں لگ رہا ہے جیسے کسی کا انتظار ہے۔ کہ ہاں، ہم سب کو مولا علی مشکل کشا کی آمد کا انتظار ہے، ابھی تھوڑی دیر میں مولا علی پاک تشریف لانے والے ہیں۔ اتنے میں دیکھا دور سے ایک چمکاتے ہوئے چہرے والے بزرگ، نورانی ہستی، جن کے دائیں طرف ایک ایسا نوجوان ہے جس کے کپڑے بظاہر بوسیدہ ہیں، سادہ سے لباس، دیوانگی اس پہ چھائی ہوئی ہے، اور بائیں طرف ایک شہزادہ ہے، خوب رو پیارا چہرے والا۔ جب ان کو آتا ہوا دیکھا سارے اولیاء کھڑے ہو گئے، اور یہ آواز لگی کہ مولا علی پاک تشریف لے آئے، استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ کہتے میں نے عرض کیا کہ آپ کے دائیں طرف کون ہے اور آپ کے بائیں طرف کون ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو میری دائیں طرف ہے یہ اویس کرنی ہے، اور بائیں جو طرف ہے میرا شہزادہ امام حسین ہے۔ کہتے میں نے پوچھا آپ یہ سارا مجمع ایک آپ انتظار میں بیٹھا ہے، کہیں جانے کا پروگرام ہے، کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو مولا علی پاک نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ آج غوث پاک کا عرس ہے، ہم سارے ان کے عرس پہ جا رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان، یہ مقام، یہ مرتبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات 2 خواب میں تشریف لائے، جس رات یہ پیدا ہونے والے تھے، ان کے والد کے خواب میں فرمایا ابو صالح رحمت اللہ علیہ، آج رات تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ یہ ہے غوث پاک،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ دوست احباب، جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جن کے مقدر میں ہے، نصیب میں ہے، انشاءاللہ وہ ضرور مسجد میں آئیں گے اور فیض پائیں گے۔ اب بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں محترم جناب خواجہ عابد صاحب کو، وہ آتے ہیں اور گلہا کی طرف پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپال جدا رکھوالا ہے، اونوں کون مٹاون والا ہے، میری اس سونے نل لگ گئی ہے، جیرا تور نباون والا ہے، جیرا تور نباون والا ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اے دل مجھ کو ساتھ لے چل، کیوں اکیلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اے دل آنسوؤں کے گات لے چل، یہ دل بھرے دنوں سے میلا پڑا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ہے میرا دین لوکی، ہے میرا دین لوکی، تیرے نال سونیا، ہے میرا دین لوکی، تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا، اے میرا دین لوکی، تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا دین لوکی۔ رکھاں نوں اشارہ کرن رخ تر پیندے نے، رکھاں نوں اشارہ کرن رخ تر پیندے نے، بند مٹھی وچ روڑے درود پر لیندے نے، بند مٹھی وچ روڑے درود پر لیندے نے، ہور کی میں دساں تیری شان سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا،
ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دینے لوکی سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اللہ اسی ویکھیے نور تو ویکھے بشر اسی ویکھیے نور تو ویکھے بشر تیری اپنی نظر ساڑی اپنی نظر تو رینگتا ہے خاک پر اور ان کی راہ گزر عرش پر تو رینگتا ہے خاک پر اور ان کی گزر عرش پر پھر بھی کہے وہ بھی بشر میں بھی بشر اسی ویکھیے نور تو ویکھے بشر تیری اپنی نظر ساڑی اپنی نظر تجھے یہ نظر آ گیا کہ طیف کے میدان میں پتھر کا خون بہ گیا تجھے یہ نظر آ گیا کہ کتنے دن آپ نے فاقہ کیا تجھے یہ نظر آ گیا کہ شادیاں کی یہ نظر آ گیا کہ بچے ہوئے اولاد ہوئے تجھے یہ نظر نہیں آیا تجھے یہ نظر آ گیا کہ بکرا چرا رہا ہے تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر رہا ہے تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ سورج ڈوبے ہوئے کو واپس پلٹا رہا ہے تجھے یہ نظر نہیں آیا کھاری کنویں کو میٹھا بنا رہا ہے تجھے یہ نظر نہیں آیا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ رہا ہے تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ مولا علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہر لگایا تو تکلیف کو دور بھی فرما رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت آپ کا مقام و مرتبہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر پہ جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی رفع حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے لیکن دور دور تک کوئی پردے کا انتظام نظر نہیں آ رہا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ سرکار کیسے حاجت روا فرمائیں گے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا 2 درخت کھڑے ہوئے تھے فاصلے پر میرے آقا ان کے پاس گئے ایک درخت کی ٹہنی کو ایسے پکڑا دوسرے ہاتھ سے دوسری ٹہنی کو پکڑا دوسرے درخت کی ٹہنی کو جیسے کسی کان سے پکڑتے ہیں اور میرے آقا نے ان کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا چلو میرے ساتھ تو دائیں طرف بھی درخت چلنے لگ گیا بائیں طرف بھی درخت چلنے لگ گیا کافی فاصلے پر جا کر وہ درخت آپس میں مل گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرمائی اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے یہ ہے میرے آقا ہر کسی کے آقا ہے صرف سرکش انسان شیطان جو ہے وہ سرکار کو نہیں مانتے ورنہ ساری کائنات میرے آقا کے غلام ہے شجر حجر بشر فرشتے ہر چیز میرے آقا کی غلام ہے آپ کے حکم کی پابند ہے شریعت کے احکامات مسلمان اس کے مکلف ہیں لیکن حضور نبی کریم کی تعظیم کے لیے فرشتوں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی فرشتوں پر نماز فرض نہیں ہے فرشتوں پر روزے فرض نہیں ہے فرشتوں پر جہاد فرض نہیں ہے ان کو شرعی احکامات کا مکلف نہیں بنایا گیا لیکن حضور نبی کریم کی تعظیم ایسی ہے کہ ہر چیز کو اس کا مکلف بنایا گیا ہر چیز نے حضور نبی کریم کی تعظیم بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سبحان ایویں رل دینے ایویں رل دینے ایویں نے پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سبحان اللہ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب محمد بلال اتاری صاحب کو آتے ہیں اور اپنے مختصر حاضری پیش فرماتے ہیں نعرہ تکبیر مختصر کا مطلب یہ 2 شعر کر کے کافی لمبا لے جائیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں پیش فرما لیجیے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینہ کے حوالے سے کچھ چند اشعار پیش کروں گا۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو، نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا ساحل حاضر دربار ہو، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا آقا پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے، طیبہ بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے، جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے، میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے، رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم
صلی علی سیدنا محمد بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے جا کر طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب یہ گائیں گے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے شاہ آپ کے در کی کل کائنات بیکاری ہے سارے میرے شاہ آپ کے در کی کل کائنات سوالی ہے سارے جہاں کا تو ہے داتا تو امت کا والی ہے مجھ سے غم کے مال تجھ سے مانگنے والا آقا جاتا نہ کوئی خالی ہے تجھ سے مانگنے والا آقا جاتا نہ کوئی خالی ہے تیرے احمد اور اسد کی تجھ بن خستہ حالی ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو نور نور صلی علی ہو غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو نور صلی علی ہو کیا بیاب کا مرتبہ ہو کیا بیاب کا مرتبہ ہو دستگیرار مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث
غوث اعظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوث الاعظم ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے شدت غم سے گھبرا گیا ہوں اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں شدت غم سے گھبرا گیا ہوں اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں اور ایک ایک سے یہ پوچھتا ہوں کوئی پیغام ہو تو سنا دو غوث الاعظم کوئی پیغام ہو تو سنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے ماشاءاللہ جی یہ تھے محترم جناب محمد بلال اطاری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے بلا تاخیر عظیم ثنا خان محترم جناب محمد وسیم اطاری صاحب سے ملتمس ہوں وہ آتے ہیں اور گلہ عقیدت پیش فرماتے ہیں ان کے عمل سے پہلے پرجوش نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلو علی الحبیب مل کر درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جتنے اب آپ بیٹھے ہیں مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑا خوبصورت کلام ہے مدینہ پاک کے حوالے سے اگر توجہ میری طرف رکھیں گے اور مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا کوئی آئے جائے آئیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے آپ نے توجہ ادھر رکھنی انشاءاللہ لطف آئے گا میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا
دل اور میری جان مدینے والے. ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا دل و جان مدینہ ہے. تو مل کر پڑھ لیجئے. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ. لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. اٹھ جانا کھیڈ مقدرات دی اے تن دولت دی کھیڈ نہیں تے کئی دولت والے رہ جاندے. مسکین نظارے لیندے نے ہندائے کرم خوش بختاں تے. سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بن دائے. مہمان
مدینے والے دا، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینہ والے، اور سبز گنبد کی فضا میں بلا لو آقا، سبز گنبد کی فضا میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن آقا تیری مرضی ہے، اپنا تے کوئی زور نہیں، میرا دل اے کہندا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں، سبز گنبد کی فضا میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، کہیے سبحان اللہ۔ آئیے آخر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے چند اشعار پڑھتے ہیں، مل کر پڑھیے گا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی
دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، دم دم دستگیر، دم دم دستگیر، یا غوث یا عطار، کر دو ساڑھے اب بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں محترم جناب طاہر سعید عطاری صاحب کو آتے ہیں اور گل ہے عقیدت پیش فرماتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب محبت سے دوشی پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ
तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। तुम्हारी नात पढ़ूं मैं, लिखूं सुनूं हरदम, तुम्हारी नात पढ़ूं मैं, लिखूं सुनूं हरदम, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम गुजर जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए,
اور اب آخر میں اس پاک کے منقبت کے چند اشعار ہو سکے تو مل کے پڑھیں. ایک دفعہ محبت سے سب درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، مولا علی کا صدقہ گنجے شکے کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنجے شکے کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم، یہ ادا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جہاں پکارا، میں نے جہاں پکارا، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم، میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، سب
اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کھو سلام شمعی بز میں ہدایت پیلا کھو سلام غوث اعظم امام تو کا ورنو کا غوث اعظم امام تو کا ورنو کا جلوائے شانی قدرت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کھو سلام شمعی بز میں ہدایت پیلا کھو سلام ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانی رحمت کھو سلام شمعی بز میں ہدایت پیلا کھو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام مولیکا یا رسول سلام مولیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا استو پھیلے وہ سے اعظم اور گنج باش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج یا الہی واسطہ آل و اصحاب رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ عز و جل جو تلاوت کلام پاک ہوئی نعت خوانی کی گئی مناقب پڑھی گئی درود و سلام پڑھا گیا جو لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا مولا تمام کلام اور طعام کو تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرما یا اللہ ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنے کرم کے لائق ہمیں اس کا ثواب عطا فرما اے مالک مولا یہ سارا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سارا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضور کے والدین کریمین آپ کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت مطہر آپ کے شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں جناب حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت تمام خلفاء راشدین تمام صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کاملین تمام ائمہ مجتہدین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے مسلمان با ایمان من الجن والانس دنیا سے رخصت ہوئے جو رخصت ہوں گے مولا سب کو اس کا ثواب پہنچا اے مالک مولا یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص یہ سارا ثواب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک مولا حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اے مالک مولا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اے مالک مولا ہم سب حاضرین میں سے ہم سب کے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار عزیز و قربہ ہمارے آباء و اجداد میں سے نان کو دادکوں میں سے جو با ایمان دنیا سے چلے گئے مولا سب کو اس کا ثواب پہنچا اے مالک مولا سب کی کامل بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کی اخروی منازل کو آسان فرما یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آج ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس منایا یا اللہ پاک اے مالک مولا ہمیں غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرما قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایمان کی سلامتی خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے مالک مولا رزق حلال میں برکتیں عطا فرما حرام سے بچا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما یا اللہ جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں ہم میں سے ہمارے اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار ہے مولا تمام مسلمانوں کی بیماریاں پریشانیاں تنگ دستیاں بے اولادیاں بے روزگاریاں قرض داریاں بیجا مقدمے بازیاں دور فرما یا اللہ عز و جل دنیا میں جتنے مسلمان ظلم کا شکار ہیں خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا تمام مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اے مالک مولا تمام مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اے مالک مولا پاکستان کو دشمن کی میلی نظر سے محفوظ فرما ہمارے اس ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما یا اللہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز تمنائیں ہیں حاجات ہیں یا اللہ تمام نیک اور جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین شاباش سارے بچے بیٹھ جاؤ سارے بچے بیٹھ جاؤ سارے بچے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ شاباش سارے بیٹھ جاؤ بڑے بزرگ ہیں وہ مشین لے گئے لگے سن لے بچے سارے بیٹھ جاؤ بچے